جی السلام علیکم حسن بھائی، سب کو السلام علیکم۔ میں اصل میں ہم دونوں نے رجسٹر کیا ہوا تو ایک ہی فون پہ ہم لوگ ساری بات سن رہے ہیں۔ تو اسد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، تھوڑا سا آج کل بہت زیادہ ایران کی اس اور اسرائیل کی کانفلکٹ کے ساتھ بہت زیادہ سوشل میڈیا میں آیا ہوا ہے امام مہدی کے نزول کے حوالے سے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام مہدی کا جو نزول ہے، جس پہ ہم سنی جو ہے وہ ہمارا عقیدے میں ہے یہ بات، یا چلے بلیو کرتے ہیں، اس کا اوریجن اور جو شیعہ حضرات کی جو پوری جو ان کا پورا استدلال ہے، وہ جس امامت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ دونوں سنی جو امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور شیعہ کی جو امامت ہے، ان دونوں کا جو ڈیرائیو ہے وہ کیا ایک ہی سورس ہے، یا ایک ہی سوچ سے، یا ایک ہی اس چیز سے استدلال کر رہے، یا ان کا اوریجن کسی دو مختلف چیزیں ہیں یہ دونوں؟ جی تو وہ تھوڑا سا میں آپ سے فرق پوچھ لوں۔ اصل میں تو ایک ہے جی، اصل میں ایک ہی تصور ہے، نزول مہدی کا جو تصور ہے وہ اصل میں ایک ہی تصور ہے، لیکن اہل تشیع کے ہاں ایک الگ سے کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے پورے کے پورے دین کی امامت کے بارے میں۔ اس کا ظہور مہدی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ ظہور مہدی کا ایک الگ فنومنا، الگ کانسیپٹ مسلمان امت میں موجود ہے، اور اہل تشیع کیا یہ ایک الگ کانسیپٹ اپنی بنیادوں پر پیدا ہوا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں جو دین کا مقصد تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کسی ایک امام کی ضرورت بہر کیف رہتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا امام جس کو مقرر کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ امامت کا سلسلہ ان کے ہاں جاری ہے، اور اس امامت کے سلسلے میں 12 امام آئے ہیں، اور اس 12ویں امام کے بعد ایک انقطاع ہو گیا ہے۔ تو اس انقطاع کو اب پورا کرنے کے لیے جو دوسرا نیریٹو ہے ظہور مہدی کا، یہ وہاں پر آ کے جڑ جاتا ہے کہ وہ جو سلسلہ امامت کا چل رہا تھا، دیکھو حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک مہدی نے آنا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی مقرر کرتی ہیں۔ تو اب یہ جو ولی ہیں، یہ دنیا کا انتظام و انسرام چلانے کی ذمہ داری جن کو دی گئی ہے رسول اللہ کے بعد، امامت کا ان کو ایک پورا کا پورا منصب دیا گیا ہے، ان کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک وقت میں آ کے رک جائے گا، اور اس کی تکمیل، اس انسٹیٹیوشن کی تکمیل پھر یہ جو اصل ہدایت تھی ظہور مہدی کی، یہ کر لے گی۔ گویا ظہور مہدی کے تصور کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہے، یا انہوں نے اس کو اپنی امامت کے تصور کے تسلسل یا تائید میں پیش کیا، لیکن اپنی حقیقت میں یہ دونوں تصورات بالکل الگ الگ تصورات ہیں، اپنی الگ الگ بنا استدلال رکھتے ہیں۔ تو پھر میں تھوڑا سا یہ مزید پوچھنا چاہوں گی کہ پھر یہ کون سے دور میں، جیسے کہ شیعہ مطلب اہل تشیع تو پھر واقعہ کربلا کے بعد ہوا نا، تو پھر یہ چیز مطلب بہت ارلی زمانے میں ہی ایک کانسیپٹ تھا کہ امام مہدی آئیں گے، لیکن جب غامدی صاحب کی ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ان کی گفتگویں سنی تو وہ ساری جو اہل سنت میں جو یہ چیز ڈرائیو ہوتی ہے وہ ساری ضعیف احادیث سے ہو رہی ہے۔ تو کیونکہ قرآن تو بالکل خالی ہے امام مہدی کے آنے سے، اور جو صحیح احادیث ہیں ان میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے، امام مہدی کے نزول کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر ہے کہ کوئی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت آئے گا جو کہ ان کے عربوں میں سے ایک حکمران جو ہے وہ ہوگا جو بڑا فیاض ہوگا اور اپنی فیاضی کو بھر دے گا دنیا میں۔ تو پھر یہ اہل تشیع اور یہ جو چیز ہے یہ پیچھے کہاں تک جاتی ہے جہاں سے یہ چیز شروع ہوئی؟ جی، میں نے کہی جو ابتدائی 3-4 صدیاں ہیں میرے مطالعے کی حد تک، تو اس میں نزول مسیح کی بحث تو آپ کو نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک تصور چونکہ پچھلی امتوں میں بھی موجود تھا، خود روایات کی ایک طرح کی تفہیم سے وہ پیدا ہوا، تو وہ تصور تو تھا، لیکن یہ جو مہدی کا تصور ہے یہ ابتدائی 2-3 صدیوں میں ہماری جو مسلم اسکالرشپ ہے، جو ہماری علمی تراث یا وراثت ہے، اس کے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ اس کے بعد جو حدیثیں ہمارے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں، ظاہری بات ہے حدیثوں کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ پہلے تو سینہ بسینہ موجود تھی، پھر وہ باقاعدہ مرتب منظم شکل میں کتابوں کی شکل میں 2 صدی ہجری کے آخر 3 صدی ہجری کے وسط، تو 3 صدی ہجری وہ صدی ہے کہ جس کے اندر ذخیرہ روایت پوری طریقے سے رکھا ہو کے سامنے آ گیا پوری امت کے۔ تو اس موقع پر پھر یہ چونکہ روایتیں بہت بڑے پیمانے پر ان کا شیوع ہوا ہے، یہ پھیلی ہیں، تو ان روایتوں کی بنیاد پر یہ تصورات پیدا ہونے شروع ہوئے کہ
باقاعدہ جو ہے کوئی شخصیت ہوگی. اور پھر ہوا کیا کہ جو نزول مسیح کی روایات ہیں اصل میں ان میں بھی کچھ اس کا ذکر ہو گیا, یعنی کچھ روایتوں کا اختلاط ہو گیا, تو وہ نزول مسیح کے تصور کو اور ظہور مہدی کے تصور کو ملا دیا گیا. اگرچہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ظہور مہدی کی جو صحیح روایات ہیں ان روایات کے اندر تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیاض خلیفہ کی پیشن گوئی کی ہے, ہم نے ان روایتوں پہ کام بھی کیا ہے, اور پیشن گوئی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو زمانہ نزول ہے اس کے بارے میں بھی ایک پیشن گوئی فرما دی ہے اور بشارت دے دی ہے کہ یہ میرے جو خلفاء ہیں اور میرے صحابہ ہیں اس کے متصل دور کے بعد ہوگی. اور جو علامتیں اور کیفیات بتائی ہیں کہ جس دور میں وہ فیاض خلیفہ آئے گا اس دور کے اندر مسلمانوں کی شان و شوقت کا, ان کی آسودہ حالی کا, ان کے ہاں یہ مال و زر کی جو فراوانی ہے اس کا عالم کیا ہوگا, تو وہ بھی صحابہ کرام کے متصل دور کے بعد ہمیں نظر آتا ہے بنو امیہ کے دور میں. تو وہ جو علامتیں ہیں وہ قرائن بھی واضح ہیں, یعنی روایتوں کے براہ راست مطالعے سے تو انسان وہاں پر نہیں پہنچتا. لیکن ہوا کیا, یہی دو تین چیزیں, یعنی نزول مسیح کا تصور موجود تھا, اس کے ساتھ مرتب صورتوں میں روایتوں کا بہت بڑے پیمانے پہ شیوع ہوا, تو اس کو دونوں کو جوڑ کے دیکھا گیا. اور ساتھ ساتھ اہل تشیع کیا ہے کہ امامت کا تصور پہلے ہی موجود ہے, اور اس امامت کے تصور میں یہ کہ ایک ظہور مہدی بھی ہوگا, تو اس سے ان تمام چیزوں کو جوڑ کر ایک قصر بنایا گیا. لیکن ابتدائی جو مسلم اسکالرشپ ہے, مثلا آپ عقائد کی بحثیں پڑھیں, ایمانیات کی بحثیں پڑھیں, بالکل ابتدا میں تو وہ کوئی ذکر بھی نہیں کرتا امام مہدی کے نزول کا. امام شافعی کی کتاب پڑھ لیں آپ, یا بالکل ابتدا کی جو محدثین کی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ کہ یہ باقاعدہ کوئی الگ سے شخصیت ہوگی, اس کے لیے پھر اس طرح کے جو ہمارے ہاں کیفیات اور یہ پھر چیزیں جمع کی گئیں, یہ تصورات نہیں تھے. یہ بہت سارے تصورات, بہت ساری ضعیف روایتیں ہیں, بعض ان میں موضوع روایتیں ہیں, گھڑی ہوئی روایتیں ہیں, اور وہ پھر آگے بڑھتی چلی گئی اور تصور پیدا ہوا. چلے بہت بہت شکریہ, تھینک یو.